اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو فریق، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے، ظلم کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تو اس گروہ سے، اس فریق سے لڑائی کرو، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان ملاپ کرا دو، صلح کرا دو، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم پس جوڑ پیدا کرو بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں بہت سارے واقعات ہیں، تو جو بھی واقعہ ہو بہرحال یہ حکم سب کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر صلح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، ان میں سے ایک جماعت دوسرے پر ظلم کرنے والی ہو، تو پھر جو ظلم کرنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسلمان تو اس میں سب شامل ہیں۔ امام ابو بکر بن عربی نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں کو حاوی اور شامل ہے، اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مشاجرات، جو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اسی قسم میں داخل ہیں۔ قرطبی نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جگہ مشاجرات صحابہ، جنگ جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے۔ جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو مشاجرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق انہوں نے ہدایت دی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے زبان کو روکا جائے اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، تو ہم نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور دونوں کی جو جنگ کا مقصد تھا وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود تھی، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو شہادت کی پیشن گوئی کی تھی، ان کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی کہ یعنی یہ شہید ہوں گے، یہ چلتے پھرتے شہید ہیں۔
تو یہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے۔ تو اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ ہے، تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تعویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا تو پھر بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو۔ لہٰذا ان حضرات کے معاملے کو اسی عقیدے پر محمول کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور ہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی برا بھلا نہیں کہتے۔ اسی بات کی دوسری دلیل صحیح اور معروف مشہور حدیث میں ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گناہ گار نہیں ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشن گوئی نہ کرتے۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ کرام ان جنگوں میں کنارہ کش رہے، یعنی کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ وہ کسی کی طرف بھی نہیں تھے، ان کو بھی خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اس رائے پر قائم رکھا کہ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، انہوں نے فاسق قرار دینا، یہ بھی گناہ ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بہرحال جب بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہو تو دوسرے مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اس کے بعد جو آیات آنے والی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب کو بیان فرمایا ہے اور ایسے گناہوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور عام طور پر معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد انہی گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان ان میں اکثر طور پر مبتلا ہو جاتا ہے لیکن اس کو خیال تک بھی نہیں آتا کہ میں گناہ گار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سب سے پہلا گناہ مذاق اڑانا۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ شاید ہو سکتا ہے ان یکن خیرا منہن، کہ وہ عورتیں یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ تو سخر یا تمسخر، قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو تمسخر کہا جاتا ہے، استہزاء بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے سے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کسی کا مذاق اڑائے، دوسرا یہ کہ زبان سے مذاق نہ اڑائے لیکن کسی کی نقل اتارے یا اس کی طرف اشارہ کرے، تو یہ بھی اسی تمسخر میں شامل ہے، اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے قد والے آدمی کو دیکھ کر اس کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اس کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ،
آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کی بدبو پھیل گئی ہے، یعنی آپ نے اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا، اگرچہ زبان سے نہیں اڑایا، آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو عام طور پر انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو نہ تو مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ دوسرا گناہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ اپنے اوپر تو کوئی بھی عیب نہیں لگاتا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پر عیب لگاؤ گے تو جواب میں وہ آپ پر عیب لگائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ تو یہ عیب نکالنا یا عیب لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی دوسروں کو طعنہ دینا، اس کے اندر کسی عیب کو دیکھ کر اس کو طعنہ دینا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں اس طرح فساد پھیل جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے دیے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہر انسان ایسا ہے کہ کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہے۔ تو جب انسان دوسروں کے عیب تلاش کرے گا تو اس کو برا لگے گا، جب اس کو برا لگے گا تو وہ بھی اس آدمی کے عیب تلاش کرے گا، تو یہ بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ جائے گی۔ تیسرا گناہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہگاری برا نام ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو شخص دوسروں کو برے القاب سے پکارتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ دوسرے القاب سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا اچھا نام ہے لیکن اچھے نام کو چھوڑ کر اس کو کسی برے نام سے پکارنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہے، پھر اس سے تائب ہو گیا، اس کے بعد اس کو برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلا اس کو چور کہنا، شرابی کہنا، تو یہ گناہ ہے، یعنی اس نے توبہ بھی کر لی ہے تو پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو برے القاب سے کیوں پکارا جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو رسوا کرتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا کوئی مشہور لقب ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کو ایسے نام اور لقب سے پکارے جو اس کو زیادہ پسند ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہ لوگ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، یعنی گناہ گار ہیں۔ اس کے بعد اگلا گناہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ گمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بد گمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گناہ کیا نہیں ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا ہو، یہ بدگمانی ہے، یعنی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ آیا کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اچھی گاڑی لیتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں، اس نے کہاں سے حرام کمایا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے حرام نہ کمایا ہو، حلال کے پیسوں سے گاڑی لی ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی اچھا مکان بناتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بدگمانی ہے۔ تو اس بدگمانی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یعنی جب تک کسی کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے یا اس نے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا تو پھر اچھا گمان رکھو۔ اسی طرح اگر انسان اچھا گمان نہ رکھے تو پھر دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم بازار سے گوشت خرید کر لاتے ہیں، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ذبح کرنے والے نے جانور کو کیسے ذبح کیا تھا، سنت کے مطابق کیا تھا یا نہیں، ذبح کرتے وقت اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا یا نہیں، لیکن ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے مسلمان ہیں تو انہوں نے اچھے طریقے سے ہی ذبح کیا ہوگا، سنت کے مطابق ذبح کیا ہوگا، تو اس اچھے گمان کی وجہ سے وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہوتا ہے کھانا اور ہم اس کو کھاتے بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم بدگمانی شروع کر دیں، پھر ہم وہاں جائیں جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر تحقیق کریں، تو یہ اس طرح زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی انسان کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کے گناہ کو تلاش نہ کرو، یعنی کسی کی ٹوہ میں رہنا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں گھومتا ہے، اس کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور کس وقت یہ کیا کام کرتا ہے، جاسوسی کرنا اور اس کے گناہ تلاش کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جاسوسی کریں کہ تاکہ یہ کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح یہ پولیس وغیرہ اگر جاسوسی کرتی ہے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ حاکم وقت اگر لوگوں کی اصلاح کے لیے جاسوسی کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں، لیکن عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی جاسوسی کرے اور اس کا گناہ تلاش کرے اور اس کے خفیہ راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بات نہیں بتانا چاہتا، وہ اس کے راز کی بات ہوتی ہے، تو دوسرا آدمی اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی جاسوسی میں شامل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی فون پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات تیسرے آدمی کو نہیں بتانا چاہتے، تو اگر کوئی تیسرا آدمی چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے تو یہ بھی جاسوسی ہے۔ اسی طرح کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کے گھر کی باتیں سننا، یہ بھی جاسوسی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے جاسوسی نہ کرو، کسی کے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو برا سمجھتے ہو، یعنی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ اس کے مترادف ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کریں کہ اگر وہ سنیں تو اس کو برا لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ بات یعنی وہ عیب اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تو یہی ہے کہ وہ عیب اس کے اندر ہو اور پھر آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس عیب کا ذکر کریں کہ اگر وہ سنیں تو اس کو برا لگے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر ہے نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ تو پھر بہتان بن جائے گا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اس کے گناہوں کا ذکر کرنا یا اس طریقے سے بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہاں فرما دیا کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، یعنی یہ جتنے بھی گناہ اوپر بیان کیے گئے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف دل میں ہے تو انسان ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے۔ تو
اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو پھر اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی پر بہتان نہیں لگائے گا، کسی کی جاسوسی نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تو اللہ کا خوف ان تمام گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کرو گے، گناہوں کو چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔